اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آلہ وصحبہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 79 اور 80 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنز العرفان. اور کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر چھپی ہوئی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت و مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں اور ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہ تھا، یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اور جب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو ان کا حال اللہ تبارک و تعالی سے کیسے مخفی ہو سکتا ہے. الذین یلمزون، اور وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے. ان میں سے بعض حضرات نے بہت زیادہ مال لایا تو انہیں منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ. یعنی جو زیادہ مال لائے تو ان کو منافقین نے ریاکار کہا، اور جو تھوڑا مال لے کر آئے مسلمان تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تھوڑے سے کیا کام. اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 درہم رائے خدا میں حاضر ہیں اور 4000 درہم میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تم نے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے، اور جو تم نے روک لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. آپ نے ان کو برکت کی دعا ارشاد فرمائی، اور پیارے آقا کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کا مال بہت زیادہ بڑھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی تھیں جنہیں 8واں حصہ ملا، جس کی مقدار 1,60,000 درہم کے برابر تھی. یعنی اتنا زیادہ مال تھا کہ وراثت کے اندر ان کو 1,60,000 درہم اس وقت ملا تھا. حضرت ابو عقیل انصاری 4 کلو کھجوریں لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ ان کو آپ رائے خدا میں صدقہ و خیرات کر دیں. انہوں نے بارگاہ رسالت معاب میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی ہے، اس کی اجرت 2 صاع کھجوریں ملی ہیں، 1 صاع میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور 1 صاع رائے خدا میں دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کو قبول فرمایا اور اس کی قدر کی. مفسر فرماتے ہیں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ پیارے آقا کی حدیث پاک کا ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. پیارے آقا کی حدیث پاک واضح ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور بزرگیدہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. تو فرمایا تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو مال تم دے رہے ہو آیا اس میں خلوص ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں ریاکاری کے طور پر تو نہیں ہے. ایک بندہ بہت زیادہ مال دیتا ہے لیکن دے ریاکاری کے طور پر رہا ہے تو اس کا مال عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے برعکس کوئی بندہ چند پیسے اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ دیتا ہے، خالصتاً رضائے الہی کے لیے دیتا ہے، تو یہ اس کا تھوڑا مال اس زیادہ مال والے پر کیا ہے، بھاری ہے، کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور اس کے پیسوں کے اندر اخلاص ہے.
اس آیت کریمہ سے 3 چیزیں معلوم ہوئی ہیں. جو لوگ صحابہ کرام کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ لوگ منافقین ہیں. اسی طرح نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا بھی منافقین کا کام ہے. آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی اشعار پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق وغیرہ بھی ہمارے ہاں اڑایا جاتا ہے. نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا بدلہ لیتا ہے. یعنی جب اس کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا جائے، ان کی دل آزاری کی جائے، ان پر طعن کیا جائے، تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کا بدلہ، نیک بندوں کا بدلہ لیتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عاشق اور معشوق جا رہے تھے، قریب سے کوئی اللہ والا گزرا، کہیں بارش برس رہی تھی تو اس کی قدم کسی چیکڑ کے اندر پڑ گیا اور چھنٹی اڑ کر عاشق کی معشوق پر پڑ گئے اور اس نے اس اللہ والے کو دپڑ مار دیا اور یہ اللہ والے جو تھے خاموشی سے وہاں سے چل دیے. اتنے میں علماء فرماتے ہیں یہ عاشق اور معشوق دونوں چھت پر گئے، وہاں سے عاشق گر گیا اور شدید قسم کا زخمی ہو گیا. لوگوں نے اس کو کہا کہ تم نے اللہ والے کو مارا ہے، تب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جب یہ سارے لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا آپ نے اس کے لیے بدعا کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کے لیے کوئی بھی بدعا نہیں کی ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ کس طرح ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی معشوقہ پر چھنٹے پڑے تھے اس نے مجھے دپڑ مارا تھا، اور فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو میرا پروردگار ہے، جس کا میں بندہ ہوں، جب اس نے مجھے دپڑ مارا تو فرمایا میرے محبوب کو بھی غصہ آیا اور اس نے اس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا. تو اس طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بدلہ لیتا ہے. آگے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں ارشاد فرماتا. یعنی نبی پاک کی یہ شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے اور آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمایا ہے. لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے، فرمایا محبوب آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے 70 بار آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، فرمایا ہم ان کو ہرگز بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ اور آپ کے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کفر اختیار کیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، دین اسلام کا مذاق اڑایا. تو فرمایا 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش فرمائیں گے تو میں رب ان کی بخشش نہیں فرماؤں گا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئی تو منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا. تو منافقین نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ اللہ ان کی بخشش ہرگز بھی نہیں فرمائے گا چاہے آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا طلب فرمائیں. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر اختیار کیا کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں منافقین کو نہ بخشنے کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر تھے، اور جو ان کا منکر ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اپنی رحمت عامہ سے دعا کرے بھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں فرماتا. اس نہ بخشنے میں نبی پاک کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو نبی پاک کا بے ادب ہے، گستاخ ہے. معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی بھی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی اور اس کی بخشش بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کو اختیار کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہو جب تک کفر پر قائم رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے مل ہی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت عطا نہیں فرماتا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہدایت طلب کرنے کے لیے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.